السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگ راجا کی قسط نمبر 6 لے کے آیا ہوں، جو کہ آخری قسط ہے۔ اس کے بعد ناگ راجا کا سیزن 2 شروع ہوگا، جو بہت لینتھی ہے، اس کی کافی ساری ایپیسوڈز ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماہین نے یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ اس نے آخری نظر بے خبر سوئی ہوئی صومالی پر ڈالی۔ ایک پل کے لیے وہ کمزور پڑنے لگی، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا، یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں، ہمت کا وقت ہے۔ صومالی اس کی بہت بڑی محسنہ تھی۔ دشمن کے چنگل سے وہ اسے صحیح سلامت بچا لائی تھی۔ آج اس کی زندگی اس کی مرہون منت تھی۔ اللہ نے صومالی کو ذریعہ بنایا تھا۔ اپنے باپ سے غداری کر گئی تھی، ایک نازک دل کی ایک اچھی لڑکی۔ ماہین اس کا قرض نہیں چکا سکتی تھی، مگر دوستی کا حق ضرور ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشیوں کی خاطر وہ یہاں سے جا رہی تھی۔ چند پل وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک خاموش آنسو اس کی پلک سے بہہ نکلا۔ بے دردی سے ماہین نے وہ آنسو پہنچا اور چپکے سے نامعلوم سفر پر نکل گئی۔ ماہین نہیں جانتی تھی کہ صومالی جاگی ہوئی ہے۔ اسے جاگتے دیکھ کر صومالی سوتا بن گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی ماہین کیا کرتی ہے، مگر جس طرح وہ اسے دیکھ کر افسردہ ہوئی، صومالی بھی حیران سی رہ گئی۔ ماہین باہر نکل گئی اور کافی وقت بیت گیا، مگر ماہین واپس نہیں آئی۔ تب صومالی کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور باہر نکلی۔ باہر ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے، صومالی کے دل نے کہا۔ صومالی کو لگا ماہین کچھ غلط کر کے گئی ہے۔ چاروں جانب وہ دیکھتی رہی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ تیزی کے ساتھ زاہد کے پاس پہنچی۔ زاہد بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ زاہد، جلدی اٹھو، ماہین کیا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ زاہد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر صومالی سے پوچھنے لگا۔ ماہین نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ میں اسے ہر جگہ دیکھ چکی ہوں، مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے لگا تمہارے ساتھ نہ ہو، مگر یہاں بھی نہیں ہے۔ جا کر اسے ڈھونڈو، کہیں وہ غلطی سے خائن قبیلے نہ پہنچ جائے۔ زاہد جلدی کرو۔ زاہد ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب صومالی تھوڑا ریلیکس ہوئی اور بتانے لگی کہ کس طرح وہ اچانک گئی ہے۔ زاہد سب کچھ سوچ کے بھونچال رہ گیا۔ وہ ماہین سے اس بے وقوفی کی امید نہیں کرتا تھا۔ وہ تیزی سے خیمے سے نکلا، پیچھے صومالی بھی آئی۔ تب زاہد صومالی نے اسے آواز دی۔ زاہد جلدی میں مڑا۔ ماہین سے کہنا، صومالی نے تم سے دل سے دوستی کی ہے۔ تمہاری خوشیاں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ تم نے یہ کیسے سوچا کہ تمہاری قربانی پر میں پھولوں کی صید سجاؤں گی؟ تم تو میری بہترین دوست ہو ماہین، اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہوں گی۔ میرا پیغام ماہین کو ضرور دینا۔ زاہد نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ صومالی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وقت کم تھا۔ اس نے ماہین کو ڈھونڈنا تھا۔ صومالی زاہد کی آخری نظر تک دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس کے بعد وہ زاہد کو کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے سوچ لیا اب وہ واپس اسی وقت اپنے قبیلے جائے گی۔ بے شک بابا بہت ڈانٹیں گے، مگر پھر سینے سے لگا لیں گے، اور ماہین اور زاہد کی زندگی سے اب وہ نکل جائے گی۔ اس سوچ نے اس کی آنکھیں بھگا دی۔ زاہد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بے وقوف نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کب نکلی تھی، کتنا وقت بیت گیا تھا، کچھ خبر نہیں تھی۔ ماہین، زاہد نے چیخ کر اسے پکارا۔ بہت ظالم ہے، ایک بار مل جائے اب سیدھا نکاح خوان کے پاس لے جاؤں گا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ بالکل بچی ہے، ایک بار مجھے کچھ بتاتی تو صحیح، نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہی ہوگی۔ اف، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے رنگین آنچل کی جھلک دکھائی دی۔ آنچل دیکھ کر زاہد ایسے تھک کر بیٹھا جیسے انسان منزل کو تھوڑا دور دیکھ کر سستانے کو بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح ڈھہ گیا، پھر ہمت جمع کی اور دوڑ کر اس تک گیا۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم چلی جا رہی تھی۔ اتنی گم تھی اسے خبر نہ ہو پائی۔ کوئی خاموشی سے اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ دیر تک اس کے پیچھے خاموشی سے چلنے کے بعد زاہد نے اس کے کان میں چپکے سے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ساتھ وہ اپنا غصہ بھول گیا۔ یاد رہا تو بس ماہین کا بھولا پن۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ہمیشہ دنیا بھلا دیتا تھا۔
ماہین کے سامنے کائنات کی ہر خوشی ہیج تھی۔ یہ محبت رب نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے زاہد کا دل نہیں بھرتا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا اتنے دن کی جدائی اس نے کیسے برداشت کی۔ کانٹوں کے بستر پر سو رہا تھا اور انگاروں پر چلا جا رہا تھا۔ ایسی لاچاری کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور جب اسے اچانک اپنے سامنے پایا تو دنگ رہ گیا اور خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اور اب جب صومالی نے اسے بتایا ماہین غائب ہے، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسے وہ دوڑتا چلا آیا تھا ایک ڈور سے جس کا ایک سرا ماہین کے پاس تھا۔ زاہد کی آواز سن کر ماہین کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غلطان تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو سکا۔ اب اچانک سے اس کی آواز سن کر ماہین چیخ اٹھی، تم؟ وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں ہوا وہ اس کے سامنے تھا۔ اسے لگا یہ اس کی سوچ ہے کہ زاہد اس کے سامنے کھڑا ہے، ابھی ہاتھ لگائے گی اور وہ غائب ہو جائے گا۔ ہاں میں۔ زاہد نے کندھے اچکائے۔ ویسے کہاں جا رہی ہو؟ زاہد نے آرام سے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بتا دیتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو لیتا، ابھی بھی تو آ ہی گیا ہوں نا۔ وہ آرام سے باتیں کر رہا تھا جیسے یہ سب روٹین کا حصہ ہو۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہی تھی۔ جہاں تم وہاں میں۔ وہ اس کے آگے چلنے لگا۔ مرد کو عورت سے آگے چلنا چاہیے تاکہ اسے راستہ دکھا سکے۔ زاہد نے سمجھداری سے کہتے ہوئے اسے شرارت سے دیکھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر رک چکا تھا۔ پھر وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارے! زاہد لپک کر اس کے پیچھے آیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے لگا وہ روتے میں بات مکمل نہ کر سکی۔ کیا لگا تمہیں؟ میں نہیں آؤں گا؟ ایسا سوچا بھی کیسے تم نے؟ میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ میرا تو ہر راستہ تم تک ہی جاتا ہے۔ زاہد نے ماہین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ میں تو شروع سے ہی تمہارے پیچھے ہوں، جہاں تم وہاں میں۔ تم میرے لیے لازم ہو، میرے لیے سانس کا درجہ رکھتی ہو۔ زاہد کی بات پر وہ گنگ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سوچا کیسے میں نہیں آؤں گا؟ بلکہ تم مجھے کہتی جانا ہے، ہم ساتھ چلتے۔ یہ سلطنت میں تمہاری خاطر بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں۔ یہ چیزیں تمہارے سامنے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ میں ہمیشہ تمہیں ہی چنوں گا، میرا اعتبار رکھو۔ ماہین اسے دیکھتی رہی۔ یہ صحیح نہیں ہے، ماہین نے دھیمے آواز میں کہا۔ کیا صحیح نہیں ہے؟ اسے کھڑا ہوتا دیکھ زاہد بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ تم ایک ناگ ہو اور میں انسان، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زاہد نے آبرو چڑھا کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ تو پھر کیا میں مر جاؤں؟ زاہد جیسے اسے چیلنج کر رہا تھا۔ زاہد! وہ پوری قوت سے چیخی۔ وہ بالکل بے اختیار چلا اٹھی تھی۔ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے میرے مرنے کا سن کر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ماہین کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ ماہین بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں میرے مرنے کا سن کر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تم مجھ سے بھاگ کر جا رہی تھی۔ ماہین نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی اور بھنور کی طرح اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب ماہین نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ جان گئی تھی وہ باز آنے والا نہیں۔ شاید وہ اس سے کبھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کی ہر راہ میں وہ کھڑا تھا۔ فرار کا راستہ مدموم ہو چکا تھا۔ وہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ سستانے کو ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ کچھ کہے بنا زاہد بھی بیٹھ چکا تھا۔ ویسے وہاں سے اچانک نکلنے کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ ماہین اس کے سامنے ہو اور وہ کچھ دیر بھی چپ بیٹھ جائے، یہ ناممکن سا تھا۔ ماہین کو دیکھ کر اس کی زبان پر کھجلی ہوتی تھی۔ میرا دل کیا، ماہین نے چڑ کر بے تکا جواب دیا۔ واہ، بہت کمال دل ہے میڈم کا۔ زاہد نے اسے اپریشیٹ کیا۔ ایک تالی بجا کر اس کے آنر میں بجانا ضروری سمجھا۔ ماہین نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور اگر آپ پر خائن قبیلے کی نظر پڑ جاتی تو کتنی خدمت کرتے وہ میڈم صاحبہ کی۔ زاہد کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ کچھ بھی سمجھنے پر وہ تیار نہیں تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، ماہین نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہاں، تمہیں تو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ اداس سا ہوا۔
شہر جانے کا راستہ کون سا ہے؟ ماہین اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ماہین کو اس کی ایکٹنگ اس وقت زہر لگی۔ نہیں، اس پیڑ سے مخاطب ہوں۔ ماہین جل کر بولی، او اچھا اچھا، مجھ ناچیز سے مخاطب ہو۔ وہ جیسے ریلیکس ہوا۔ اب ماہین اپنی ہنسی نہ چھپا سکی، منہ پھیر کر ہنس دی، مگر اس نے دیکھ لیا تھا۔ شکریہ محترمہ، ہنسی تو صحیح۔ اس نے شکر ادا کیا۔ تم پورے جوکر ہو، اب جیسا بھی ہوں بس آپ کا ہوں۔ اس کا لہجہ محبت سے پر تھا۔ ماہین کا دل یکدم دھڑک اٹھا، جیسے وہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا تھا تو ماہین اسے بالکل نظر نہ ملاتی تھی۔ گھبرا رہی ہو یا شرما رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نہ میں گھبراتی ہوں نہ شرماتی ہوں، وہ جیسے اسے چڑھا رہی تھی، اور وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چل دی۔ زاہد بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ یار، پیار کرنا گناہ تو نہیں جو تم چھپاتی ہو۔ وہ اس کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ کیا ہے، ہٹو سامنے سے۔ نہیں ہٹنا، جواب دو، اس نے ہٹیلے پن سے کہا۔ ماہین سائیڈ والے رستے پر مڑ گئی اور اچانک سے ایک پیڑ پر نہ جانے کہاں سے سانپ آ گیا۔ ماہین نے چلتے ہوئے پیڑ کو تھاما اور اس پل سانپ نے اچانک سے اس کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ ماہین اس اچانک حملے پر چیخ اٹھی۔ زاہد کی نظر فوراً سانپ پر پڑی۔ وہ ایک جنگلی سانپ تھا اور بہت زہریلا تھا۔ ایسے سانپ کے ڈسے بامشکل ہی بچ پاتے ہیں۔ ماہین اپنا ہاتھ تھامے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں ہاتھ اس کا نیلا پڑنے لگا تھا کہ زہر تیزی سے جسم میں بڑھ رہا تھا۔ زاہد نے ماہین کا ہاتھ تھاما۔ اگر وہ سانپ کے پیچھے جاتا، اتنی دیر میں ماہین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس سانپ کے پیچھے جانا اب بیکار تھا۔ زاہد نے جو کرنا تھا اب جلدی کرنا تھا، ورنہ وہ ماہین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ ایک طرف طاقت تھی کہ ایک طرف ماہین کھڑی تھی۔ زاہد نے 2 سیکنڈ میں فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اس کے دل کا تھا اور تقدیر کا بھی۔ اس نے ماہی کو چن لیا۔ ماہین تھی تو ہر خوشی تھی، اگر وہ نہیں تھی تو اس کی زندگی بیکار تھی۔ یہ سلطنت، یہ طاقتیں، سب بیکار تھی۔ زاہد نے اپنے ہونٹ ماہین کے ہاتھ پر لگا دیے جہاں وہ ڈس کر فرار ہوا تھا، اور زہر کو اپنے ہونٹوں سے نکالنے لگا اور باہر تھوک دیتا۔ بہت دفعہ زاہد نے یہ عمل کیا۔ جیسے جیسے زاہد زہر تھوکتا گیا ویسے ویسے ماہین کی طبیعت سنبھلتی رہی۔ جب تک پورا زہر نہیں نکل گیا زاہد نہیں رکا۔ ایک پل کے لیے زاہد نے ماہین کو دیکھا اور چکرا کر نیچے جا گرا۔ زاہد! ماہین چیخ کر اس پہ جھکی اور اس کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زاہد پلیز آنکھیں کھولو، تمہیں میری قسم۔ ماہین اسے کھونے کے ڈر سے رو رہی تھی۔ زاہد اٹھ جاؤ، ماہین اسے پکارے جا رہی تھی۔ ماہین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زاہد کی بند آنکھوں کو کھول، خوف سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ مگر زاہد ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ زاہد، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، اب میں تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گی، کبھی دوبارہ چھوڑ کر جانے کا نہیں سوچوں گی۔ زاہد ایسے نہ کرو پلیز، مذاق نہ کرو، میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ تم میں میری جان بند ہے۔ نہ جانے کیسے اس کے لبوں پر دل کی بات آ گئی۔ بہت چاہتی ہوں تمہیں، حد سے زیادہ، پلیز اب تو آنکھیں کھول دو۔ ماہین نے اپنا سر زاہد کے سینے پر رکھا اور کان اس کے سینے پر کان لگا کر دھڑکن سننے لگی۔ اس کی دھڑکن بالکل نارمل چل رہی تھی۔ ماہین کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ماہین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی زاہد بے ہوش کیوں ہوا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوش رہا، اور پھر ہلکا سا کسمسایا اور آہستہ سے اپنی آنکھیں وا کی۔ اس کو جاگتے دیکھ ماہین کے دل کو قرار ملا۔ یا اللہ شکر! وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر بجا لائی۔ زاہد چند پل اسے دیکھتا رہا۔ اگر اسی طرح تم میرے سر اپنی گود میں رکھو تو میں زندگی بھر کبھی آنکھیں ہی نہ کھولوں، زاہد اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ماہین نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسے نہ کہو، اور یہ کہہ کر وہ نظر جھکا گئی۔ ہائے، بجلیاں گرا رہی ہو۔ زاہد نے شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ ہٹو! ماہین نے اس کا سر اپنی گود سے ہٹایا۔ ارے، ابھی تو پیار لٹا رہی تھی اور اب ہٹا رہی ہو۔
یہ کون سی پالیسی ہے؟ اچھا ہاتھ تو دیکھنے دو۔ اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر معائنہ کرنے لگا۔ شکر ہے بر وقت میں نے ایکشن لیا، ورنہ زہر بہت خطرناک تھا۔ تم کیوں بے ہوش ہوئے؟ ماہین نے اس سے پوچھا۔ ہائے، زاہد نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بس اب تمہیں کیا بتاؤں؟ زاہد نے ماہین کی جانب دیکھا۔ ماہین، اپنی طاقتیں اب ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ نہ میں اب سانپ کی شکل اپنا سکوں گا، نہ کوئی طاقت میرے پاس ہوگی۔ اب میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں۔ ماہین اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہمارے لیے دو شرائط تھی۔ اگر میں خود اپنی مرضی سے کسی سانپ کا زہر پی لوں گا تو میں اپنی سب طاقتیں کھو دوں گا۔ اسی وجہ سے میں بے ہوش ہوا۔ اور وہ دونوں اب کھڑے ہو چکے تھے۔ ماہین کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ میں اب تمہاری طرح عام انسان ہوں۔ زاہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس لمحے ماہین کے کان کی لو سرخ ہو گئی۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یار، کچھ تو بولو۔ کیا بولوں؟ ماہین نے الٹا اس سے سوال کیا۔ یہی کہ یہ پیار بہت خوبصورت ہے۔ ماہین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس پل ماہین کا دل محبت سے زیادہ اس کی عقیدت سے بھرپور تھا، جس نے اس کی جان کی خاطر اپنی طاقت، اپنی بادشاہیت کو لات مار دی تھی۔ ماہین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میرے ماما بابا نہیں مانیں گے، دل کا خدشہ اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ ماہین، جب جذبے سچے ہوں تو سب مان جاتے ہیں۔ ہم دونوں حوصلے اور ہمت سے تمہارے والدین کو ایک دن ضرور منا لیں گے۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس کی محبت کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ محبت کو بار بار ٹھکرانا عقل مندی نہیں تھا۔ زاہد نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ماہین نے کچھ بھی کہے بنا اسے بہت مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس کے لیے ایک ایسا شجر تھا جو دھوپ میں اسے چھاؤں اور بھوک میں پھل دیتا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں ماہین کی جان نکل گئی تھی۔ اب دوبارہ اس کے دور جانے کا وہ غم سہ نہیں سکتی تھی۔ ایسے چاہنے والا قسمت سے ہی ملا کرتا ہے، اور وہ قسمت سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھا، اور ان کی کائنات اب مکمل تھی۔ ماہین نے دور سڑک کو دیکھا اور سکون سے آنکھیں بند کی۔ اس کی منزل اب بہت قریب تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دونوں مسکراتے ہوئے دور سے نظر آتی سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ منزل بہت قریب تھی، مگر ماہین ماما بابا کا سوچ کر شش و پنج میں مبتلا ضرور تھی، مگر اس کے دل کو یقین تھا جب چاہت سچی ہو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو جذبہ سچا ہو رب بھی ان کی مدد ضرور کرتا ہے، اور ماہین کو اپنی چاہت اور اپنے رب پر پورا یقین تھا۔ جب زاہد جیسا چاہنے والا ساتھ ہو، ہر مشکل آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے۔ وہ زاہد کے ہمراہ ہر دریا کو عبور کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ زاہد عادت کے مطابق نان سٹاپ بول رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، یہ خوبصورت ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ ماہین اب جھلا اٹھی۔ بندہ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ماہین نے اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ نہیں، جواب حسب سابق موصول ہوا۔ ماہین نے بناوٹی غصے سے اسے گھورا۔ نظروں سے گھائل نہ کرو۔ وہ بھی ستانے سے باز نہیں آنے والا تھا۔ میں تو کروں گی۔ ماہین نے انگوٹھا دکھا کر اسے چڑھایا۔ ہائے، انہی اداؤں نے تو اس دل کو زخمی کیا ہے۔ زاہد سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ لے کر بولا۔ پھر تو تمہیں کسی اچھے ہارٹ اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ماہین آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ اسی کے ساتھ ہی تو ہوں جسے میرا علاج معلوم ہے۔ زاہد رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میری ڈاکٹر تو تم ہو۔ ماہین کو اس کے اظہار پر ہمیشہ سے شرم آ جاتی تھی۔ اب وہ دونوں سڑک پر جانے والی ڈھلان پر چڑھ رہے تھے۔ زاہد نے ماہین کا ہاتھ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے تھامنے کی وجہ سے ہی ماہین گرنے سے محفوظ تھی، مگر یکدم ماہین کا پاؤں مڑا، مگر زاہد نے اسے فوراً سے بیشتر تھام لیا۔ لگی تو نہیں؟ زاہد پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ماہین کو درد تو بہت ہوا، مگر وہ چھپا گئی۔ نہیں، بس ہلکا سا مڑا ہے۔ لہنگے کا دامن اس کے پاؤں میں بل کھا گیا تھا۔ خیال سے چلو، وہ محبت اور فکر سے بولا۔ ماہین مسکرا دی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ دونوں سڑک پر پہنچ چکے تھے، مگر یہ بھی سچ تھا دونوں تھک بھی بہت گئے تھے۔ سورج ان کے سر پر آ چکا تھا۔
धूप की तमाज़त दोनों के चेहरे झलसा रही थी। सड़क सुनसान थी। माहिन लहंगा पहने चल रही थी। देखने वाले यही समझते वो किसी शादी से अपने शौहर के साथ आ रही है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। माहिन अब मजीद एक कदम भी नहीं चल सकती थी और यही हाल जाहिद का था। दोनों सड़क किनारे एक पत्थर पर सस्ताने लगे। तुम भी थक गए हो? माहिन ने इससे पूछा। जाहिद प्यार से इसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हें देखकर हर थकावट भूल जाता हूँ। जाहिद की सच्ची मोहब्बत इसके लहजे से आया थी। माहिन छिनप सी गई। तुम साथ हो, ये धूप भी मेरे लिए छाँव है। वो मजीद गोया हुआ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पहली नजर में गिरफ्तार हुआ। वो तुम्हारी खौफजदा सी चीख, हाय। जाहिद ने दिल पर हाथ रखा। महीन को हंसी आ गई। ये शुक्र करो इस दिन मैंने तुम्हें पाँव के नीचे कुचल नहीं दिया। माहिन के अंदाज में शरारत ना थी। जाहिद कहका लगाकर हंसा। कैसे कुचल देती? एक नाग राजा को कुचलना इतना आसान नहीं। जाहिद ने फर्जी कॉलर झाड़े। माहिन से देखे गई। कहीं तुम दोबारा तो सांप नहीं बन जाओगे? माहिन को खदशा लाहक हुआ। जाहिद हल्का सा हंसा। सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें मेरी ताकतें लौट सकती हैं। इसी वक्त दूर से इन्हें एक ट्रक आता दिखाई दिया। माहिन और जाहिद खड़े हुए। बात वहीं रह गई। तुम साइड पर हो जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जाहिद बीच सड़क पर खड़ा हो गया। ख्याल से। माहिन कहे बिना रह नहीं सकी। फिक्र ना करो जानेमन। वो शरारत से गोया हुआ। माहिन ने इसे घूरा। ट्रक ट्रक करीब आते आते रुक चुका था। क्या बात है ओए? ट्रक ड्राइवर बरहमी से बोला। इसे बीच सड़क में खड़ा ये लड़का जहर लगा, जो इसके सफर में खलल डाल चुका था। हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी वाइफ मेरे साथ है। हम लोग पिशावर से लाहौर जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। हमारी गाड़ी, हमारी करेंसी, सब कुछ हत्या ली। हम इस वक्त बिल्कुल बेबस हैं। हमें आपकी मदद दरकार है। जाहिद ने इसके करीब जाकर बहुत बेचारगी से कहा। माहिन चेहरा फेर कर अपनी हंसी को छुपा रही थी। ड्राइवर, ट्रक में मौजूद बंदा शायद सोच भी नहीं सकता था वो एक नाग से मुखातिब है, जो अपनी ताकतें कुर्बान करके इंसानों की दुनिया में जा रहा है। ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम असलम था, वो शशोपंज में पड़ गया। आया ये यकीन करे या ना करे, कहीं मेरे साथ राहजानी ना हो जाए, इसे वसवसा हुआ। इसे सोच में डूबा देखकर जाहिद बोला। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहें। हमें बस शहर तक पहुंचा दे। हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं हैं। जाहिद इस वक्त वाकई परेशान था। अच्छा बाऊ, आ जाओ। ट्रक ड्राइवर मजबूर होकर इसे कह रहा था। आओ जाहिद। माहिन के पास आओ। जाहिद माहिन के पास आया और दोनों ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ गए। दरमियान में जाहिद और बाद में खिड़की के साथ माहिन बैठी थी। शादी तो तुम दोनों की हो गई है ना? कहीं भागकर तो नहीं आ रहे? असलम इन्हें शक भरी निगाह से देखते हुए बोला। नहीं, हम मियाँ बीवी हैं। आप बेफिक्र रहें। जाहिद ने इसे तसल्ली दी और मुंह फेर कर माहिन को आंख मारी। इसकी इस हरकत पर माहिन ने इसे चुपके से टहका दिया। जाहिद अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। सरदार, ये तो बताओ हमारी जोड़ी कैसी है? वो ड्राइवर को सरदार कह बैठा था। पहले तो ये बताओ तुझे सरदार कहाँ से लगता हूँ? वो कड़े तैवुर लिए पूछ रहा था। अरे मोहब्बत से कह रहा हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आपको पठान कह लेता हूँ, लेकिन नाराज तो ना हो। जाहिद का लहजा खुशामद हो चुका था। ये ट्रक बहुत बड़ा सहारा था, वरना वो दोनों अभी तक इसी सड़क पर बैठे मदद का इंतजार कर रहे होते। खुदा ने इनकी बहुत बड़ी मदद की थी, वरना वो इलाका बहुत सुनसान था। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, पठान हूँ। पठान ये सरदार नहीं, पर अपनी पहचान पर मुझे फख्र है। असलम की गैरत पर जरब लग चुकी थी। माशाल्लाह, जाहिद ने सताइशी निगाह से देखा। तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था किसी आला खानदान का चश्मो चराग है, जो किसी की बेलौस मदद को तैयार हुआ है। वरना आजकल के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है? माहिन इन दोनों की बातों से बेजार होकर बाहर देखने लगी थी। जाहिद इसे मक्खन लगाने में मसरूफ था। वो भी अपनी तारीफ पर अब फूले ना समा रहा था। एक होटल के करीब असलम ने ट्रक रोक दिया। असलम और जाहिद उतरकर होटल के अंदर चले गए। माहिन इन्हें ज्यादा देखती रही। कुछ देर बाद जाहिद एक ट्रक में खुद खाना लिए चले आया। कुछ देर बाद जाहिद एक ट्रे में खुद खाना लिए चले आया। ये लो। जाहिद ने नीचे से इसे ट्रे पहुंचाई। बहुत भूख लगी थी। माहिन कहे बिना रह नहीं सकी।
جانتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے، ابھی چائے بھی لے آؤں گا، کہیں دکان دیکھ کر تمہارے کپڑوں کا بھی کچھ خیال کرتا ہوں۔ زاہد دھوپ میں کھڑا اسے کہہ رہا تھا۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ ماہین نے ابھی تک روٹی کا لقمہ نہیں توڑا تھا۔ تم کھاؤ، میں اس سردار کے ساتھ کھاتا ہوں، بہت گرم دماغ کا ہے۔ زاہد یہ کہتا ہوا ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ ماہین کھانا کھانے لگی۔ ماش کی دال، گوشت تھا اور ساتھ سلاد اور رائتا تھا۔ بھوک غضب کی لگی ہوئی تھی۔ ماہین دو روٹیاں کھا گئی۔ اسی دوران زاہد چائے کی دو چھوٹی پیالیاں لے آیا، ایک کپ ماہین کو اور ایک کپ باہر کھڑا خود پینے لگا۔ وہ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زندگی اب طاقتیں چلے جانے کے بعد بہت مشکل ہونے والی تھی، مگر اس کے ارادے بلند تھے۔ حالات کا مقابلہ وہ کر سکتا تھا، بس ساتھ میں ماہین کا ہاتھ ہو، وہ ہر دشوار راستہ پاٹ کر لے گا۔ اسی دوران اسلم آ گیا۔ زاہد خالی کپ ہوٹل میں رکھ کر فوراً آیا۔ سپہر ڈھل رہی تھی اور وہ دونوں تھکے ہوئے تھے۔ اسلم نے کچھ دیر بعد ہی ٹرک روانہ کر دیا۔ یار، ایک احسان کرنا، میری بیوی اس لہنگے میں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسے صرف ایک سوٹ دلوانا ہے، زاہد نے لجاجت سے کہا۔ ماہین سچ میں بہت الجھن کا شکار تھی۔ وہاں پہننا اور بات تھی، یہاں اس ٹرک میں اس طرح کا لباس پہن کر سفر کرنا اور بات تھی۔ اسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر ایک لوکل دکان پر ٹرک ضرور روک دیا۔ عجیب مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اسلم بڑبڑاتا ہوا ٹرک سے اترا۔ وہ دونوں بھی اس کی تقلید میں چلتے ہوئے باہر آئے اور شاپ کے اندر آ گئے۔ عام سے ریڈی میڈ کپڑے تھے۔ ماہین نے فوراً ہی ایک سمپل سا ڈریس پسند کر کے ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کر لیا۔ پیمنٹ یقیناً اسلم نے ہی کی تھی، کیونکہ دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ اب شہر کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ بہت جلد وہ دونوں گھر پہنچنے والے تھے۔ ماما بابا کے خیال سے ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنے دنوں بعد ماہین انہیں دیکھنے والی تھی۔ بیچ شہر میں اسلم نے انہیں اتارا۔ یار، تم نے بہت سہارا دیا ہے، اپنا کوئی نمبر دے دو تاکہ تم سے رابطہ کر کے تمہارا قرض اتارا جا سکے۔ اسلم انہیں کچھ دیر دیکھتا رہا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ تم کسی کی طرف سے انعام رکھ لو۔ اسلم نے ایک تھیلی انہیں تھمائی اور چند روپے مزید زاہد کو دیے۔ ماہین اور زاہد دونوں حیران ہوئے۔ ابھی تک دونوں نے تھیلی کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ رکھ لو جلدی، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اسلم عجلت سے بولا اور پھر ماہین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی سہیلی کی طرف سے تحفہ ہے۔ ماہین ایک لمحے میں سمجھ گئی اس کی سہیلی کون تھی۔ صومالی؟ ماہین زیر لب بڑبڑائی۔ زاہد بھی کنگ رہ گیا۔ اسلم تھیلی تھما کر ٹرک سمیت آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ ناگوں کی بستی سے نکل آئے تھے، مگر اس کا تحفہ پھر بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ بند تھیلی زاہد کے ہاتھ میں اسرار چھپائے ہوئے تھی۔ تھیلی میں کیا موجود ہوگا؟ کیا صومالی کی اس میں کوئی چال ہے؟ رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھیلی کو عجیب نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ صومالی کو ہمارا کیسے پتہ چلا؟ ماہین حیران تھی۔ تم تھیلی کو کھولو، ماہین نے زاہد سے کہا۔ زاہد نے تھیلی کو کھولا۔ پوری تھیلی سونوں کے سکوں سے بھری تھی اور ان سکوں کے درمیان ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا۔ ماہین حیران سے ان قیمتی سکوں کو دیکھ رہی تھی۔ زاہد نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور ایک نظر ماہین کو دیکھا۔ ماہین نے زاہد کو کاغذ پڑھنے کا اشارہ کیا۔ میری پیاری ماہین، کیسی ہو؟ امید ہے تم دونوں خیریت سے ہوگے۔ یقیناً اس تھیلی کو دیکھ کر تم حیرت زدہ رہ گئی ہوگی۔ تمہیں سب بتاتی ہوں۔ زاہد کو تمہارے جانے کا بتا کر کچھ دیر میں دیکھتی رہی، پھر بے چین ہو کر میں بھی پیچھے چل دی۔ تم سے آخری بار ملنا چاہتی تھی اور آخرکار تم دونوں تک پہنچ گئی۔ جب میں تم تک پہنچی تمہیں سانپ ڈس چکا تھا اور زاہد تمہارا زہر نکال رہا تھا۔ میں درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ میرا دل کیا اسے روک دوں، مگر میں پھر رک گئی کیونکہ تمہیں ہوش آ رہا تھا۔ پھر تم دونوں کی باتیں سن کر میں پیچھے ہٹ گئی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہو۔ میں تم دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول کرنا۔ یہ میری دعا ہے، زندگی میں ہماری دوبارہ ملاقات ضرور ہو۔ مجھے اس دن اس ملاقات کا انتظار رہے گا۔ اور جس نے تمہیں یہ تھیلی دی ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچنا اور مجھے اور ہماری دوستی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور زاہد کو کبھی اپنی طاقتوں کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا، میں زاہد کی مدد کرنا چاہوں گی، کیونکہ ایک ناگ کبھی انسان نہیں بن سکتا، راجا راجا ہی رہتا ہے۔ سزا پوری ہونے پر طاقتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری صومالی۔
ماہین اور زاہد ہکا بکا رہ گئے۔ وہ ہمارے پیچھے کھڑی تھی، مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا۔ زاہد دنگ رہ گیا تھا۔ ماہین اپنی جگہ حیران تھی۔ اس کی دوست اس کی باتیں سن چکی تھی، نہ جانے اس نے ماہین کے بارے میں کیا سوچا، کیا سمجھا ہوگا۔ دونوں اپنی جگہ سوچوں میں الجھ گئے تھے۔ ماہین کو شرمندگی ہوئی، میں نے شاید صومالی کی جگہ چھین لی، لیکن نہیں، زاہد نے ہی اسے کبھی مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تو وہ ان دونوں کے بیچ کبھی نہیں آئی، اور محبت کا رشتہ زبردستی نہیں جوڑا جا سکتا۔ پھر ماہین نے ایک گہری سانس لی۔ صومالی نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، اپنے قبیلے میں مجھے دشمنوں سے بچایا، پھر اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر مجھے وہاں سے نکالا، اور آج یہ سکے خالص سونے کے۔ زاہد، فیوچر میں یہ ہمارے بہت کام آنے والے ہیں۔ ماہین کا لہجہ آخر میں بہت پرجوش ہو گیا۔ زاہد بھی اس بات پر مسکرا دیا۔ وہ ٹرک میں بیٹھا کتنا پریشان تھا، مگر اللہ نے اس کی غیب سے مدد کی تھی۔ ایک اچھا مستقبل اب وہ ماہین کو دے سکتا تھا۔ ماہین نے وہ تھیلی زاہد کو دینا چاہی۔ یہ تم حفاظت سے رکھنا، میں کل سے ڈرائیور کی جاب پر واپس آؤں گا، کیونکہ میں نے جانے سے پہلے گاؤں جانے کا کہہ کر چھٹی لے لی تھی۔ تب تک تم اس کا خیال رکھو، پھر انہیں بیچ کر میں گھر اور کاروبار شروع کروں گا، اور اس کے بعد ہماری شادی۔ زاہد کی آنکھوں میں حسین مستقبل کے خواب جگنوں کی مانند چمک رہے تھے۔ ماہین نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ گھبرانا نہیں، ریلیکس ہو کر گھر جاؤ، تم واپس ٹرپ سے لوٹی ہو، سامان کا کہہ دینا دوست کے پاس رہ گیا، پریشان مت ہونا، میں کل آ جاؤں گا۔ زاہد نے اسے تسلی دی۔ ایک ٹیک ہوا ایک ٹیکسی کو روک رہا تھا۔ زاہد نے اسے تسلی دیتا ہوا ایک ٹیکسی کو روک رہا تھا، کیونکہ اب کافی رات ہونے والی تھی۔ اب ماہین کا گھر صحیح سلامت پہنچنا ضروری تھا۔ ٹیکسی والے کو زاہد نے ایڈریس سمجھایا اور ماہین خاموشی سے بیٹھ گئی، اور ٹیکسی اپنی منزل پر گامزن ہوئی۔ ماہین نے پیچھے مڑ کر زاہد کو دیکھا۔ وہ بہت محبت سے ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن ساتھ گزار کر اب یہ ایک رات کی جدائی ماہین کے لیے آزمائش تھی۔ محبت ماہین کے دل میں پنجے گاڑ چکی تھی۔ اب ایک پل کی دوری بھی اسے گوارا نہیں تھی۔ زاہد کو خود سے دور ہوتے دیکھ کر ماہین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب اس کی ملاقات زاہد سے کل تو کیا نہ جانے کب ہونے والی تھی، اور ماہین اس بات سے بھی انجان تھی، ایک انہونی اس کے گھر میں منتظر ہے۔ ٹیکسی کا کرایہ زاہد ادا کر چکا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر ماہین کے پاس آئی۔ چوکیدار نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ کیا حال ہے چچا؟ ماہین اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ سچ پوچھیں تو ماہین کو ایسے لگا جیسے سسرال سے میکے آئی ہو، اور اب میکے کی ایک ایک چیز سے ماہین کو انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، خیریت سے آ گئی؟ تمہاری امی ابو تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہیں گئے ہیں۔ چوکیدار کے بتانے پر ماہین حیران ہوئی۔ ماما بابا کہاں چلے گئے؟ اور پھر اداس ہوتے ہوئے وہ جلدی سے ماما بابا کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ مایوس سی ماہین اندر گھر میں آ گئی۔ گھر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ بہت حیران کن حالات سے گزری تھی۔ اب ایک نارمل زندگی میں آ کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ لانچ میں آ کر ماہین سکون سے پاؤں پھیلا کر صوفے پر تقریباً لیٹ ہی گئی تھی۔ وہ تھیلی ماہین کے ہاتھوں میں تھی۔ گھر کو دیکھ کر وہ آدھی تھکاوٹ بھول گئی تھی۔ چاروں طرف وہ محبت سے دیکھ رہی تھی، پھر ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کو گلاس میں نکال کر پینے لگی، اور اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ تھیلی کو احتیاط سے ماہین نے لاکر میں رکھا۔ اتنا پرسکون روم دیکھ کر وہ کچھ ہی دیر بعد پرسکون بستر پر سو چکی تھی۔ سفر کی تھکن اور اتنے دن کی کشمکش کے بعد اپنے کمرے کے سکون میں وہ بے خبر سو چکی تھی۔ صبح معمول کے مطابق وہ جاگی اور فریش ہو کر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھے بابا نے اسے دیکھا۔ ایک پل کو تو وہ اپنی نظر کا دھوکہ سمجھے، مگر پھر جب اسے چلتے ہوئے قریب آتے ہوئے دیکھا تو حیران ہی رہ گئے۔ ماہین بابا کے گلے سے لگ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ قیامت کے لمحے یاد آئے جب زمرہ نے اس کے خیمے کے باہر اس پر حملہ کیا تھا۔ اس پل ماہین کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ ان مشکل لمحوں میں اپنے ماں باپ کو آخری بار دیکھنے کی خواہش ماہین کے دل نے کی تھی کہ ماہین کا دل بھر آیا، مگر خود پر اس نے ضبط کیے رکھا۔ تم کب آئی؟ بتایا بھی نہیں تم نے۔ بابا کی آواز خوشی اور حیرت کے احساس سے ملی جلی تھی۔ رات کو آئی، آپ لوگ غائب تھے، میں تھکی ہاری سو گئی، ماہین نے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔
ماما بھی حیرت سے ماہین کی اچانک آواز سن کر کچن سے نکل آئیں۔ ہے تم کب آئی؟ ماما بھی تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ ماہین پھر ماما کے گلے سے جا لگی۔ ماما بابا اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر خوشی سے سرشاری محسوس کر رہے تھے۔ پرسوں تم نے کال کی آنے کا بتایا نہیں؟ بتا دیتی، ماما اب خفا ہوئی۔ ماما، سرپرائز کا مزہ ہی تب آتا ہے نا۔ ماہین اب چوکیدار نے بھی نہیں بتایا تھا گھر آنے کا۔ بابا کا ارادہ اب چوکیدار کی کلاس لینے کا تھا۔ او بابا، آپ دونوں کے یہ چہرے دیکھنے کا مزہ پھر کرکرا ہو جاتا نا۔ ماہین کی آواز میں خوشی سے کھنک رہی تھی۔ ماہین بابا کے کپ سے منہ لگا کر چائے پینے لگی تھی۔ بابا بہت محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماما جلدی سے اس کے لیے بریڈ جیم لے آئیں۔ اب تینوں ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک مکمل گھر کا خوشگوار ماحول، ایک مکمل فیملی۔ ماما بابا اس وقت اسے ایک مہمان کا پروٹوکول دے رہے تھے۔ ٹرپ پر مزہ آیا یا نہیں؟ تمہارے بابا کو غصہ بہت آیا، ایک دم ٹرپ پر نکل گئی۔ ماما نے اب اسے گھورا۔ ماما، کالج کا لاسٹ ایئر ہے، ہم فرینڈز نے سوچا ایک ساتھ ایک یادگار وقت گزار لیں۔ ماہین مزے سے جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ زاہد اس کی طرف سے گھر میں کال کر کے اسے ٹرپ پر جانے کا کہہ چکا تھا، تبھی ماما بابا اتنے ریلیکس تھے، اور وہاں سے ماہین کی آواز میں کال بھی آتی رہی تھی۔ بہت مزہ آیا، بس کیا کیا بتاؤں۔ ماہین پرجوش تھی۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، اتنی خوبصورت نہر جس میں ہم پاؤں ڈالا کرتے تھے، چاندنی رات ہوا کرتی تھی، ٹھنڈی ہوا نے عجیب سما پیدا کیا ہوتا تھا، بندہ کہیں اور ہی پہنچ جایا کرتا تھا۔ ماہین اس وقت زاہد کے ساتھ اس نہر کے پاس پہنچ گئی۔ ماما، آپ لوگوں کو بھی وہاں جانا چاہیے، ماہین مفت مشورہ دینا نہیں بھولی۔ بیٹا، لاسٹ ایئر ہم سب ناران کاغان گئے تھے نا، ماما نے یاد دہانی کروائی۔ ماما، اب آپ دونوں کو اکیلے جانا چاہیے، ماہین شرارت سے گویا ہوئی اور جیم لگے ٹوسٹ کو منہ میں ڈالا۔ ہاں، تمہارے جانے کے بعد تو ہم اکیلے ہی ہو جائیں گے، پھر ہم بھی ٹرپ پر نکل جایا کریں گے۔ بابا ایک دم افسردہ سے ہوئے۔ تمہیں بہت مس کیا کریں گے، بابا چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے۔ ماما بھی آبدیدہ ہوئی۔ ماہین حیران ہوئی، کیا انہیں میرے اور زاہد کا علم ہو گیا ہے؟ آپ دونوں اتنے اداس کیوں ہو گئے بابا؟ اب رشتہ ہوا ہے تو تمہاری شادی بھی جلدی ہو جائے گی نا؟ ماما نے پیار بھری نظر ماہین پر ڈالی۔ میرا رشتہ؟ ماہین کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ٹوسٹ اس کے گلے میں پھنسا۔ ہاں نا، وہ لوگ بس اسی منتھ رسم کریں گے، 6 ماہ میں شادی۔ ماما اسے کیا کہہ رہی تھی، ماہین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اتنا جان چکی تھی، بہت بڑی انہونی اس کے پیچھے یقیناً ہو چکی ہے۔ کون لوگ ماما؟ ماہین سے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ تمہارے سسرال والے، ولید تمہارا منگیتر۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیا بھول گئی؟ ماما نے اس دفعہ اپنا لہجہ سخت کیا۔ ماہین کے سر پر آسمان آ گرا، اسے لگا شاید اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماہین بھونچلا کر رہ گئی۔ ماما یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا کیسے بغیر اس سے پوچھے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا گیا؟ ماما، آپ لوگ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتے نا۔ دوسرے ٹوسٹ پر وہ جیم لگا چکی تھی، واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ اب بابا ماما کی شکل دیکھ رہے تھے۔ تم سے پوچھا نہیں تھا کیا جب تم ٹرپ پر تھی؟ تم نے کہا جیسا آپ لوگ مناسب سمجھے، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ ماما نے بھی اب چائے کا کپ رکھ دیا تھا۔ بابا بھی خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ماما، میرا ذہن کہیں اور ہوگا، آپ کو مجھ سے ٹرپ پر جانے کے بعد ایسی بات پوچھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ماہین روحانسی ہوئی۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ ماہین کی آنکھیں بھر آئی۔ بابا آپ کیوں چپ ہیں؟ ماہین بابا کی طرف مڑی۔ آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ تو کر لیتے۔ ماہین کو اس صورتحال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یکدم زندگی نے پانسا پلٹ دیا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی اہم اور بڑی بازی دل کی بازی ہوتی ہے، ایسی بازی جہاں دماغ کی نہیں چلتی ہے، اور وہ سب سے بڑی بازی ہارنے والی تھی۔ دماغ بے بسی سے دل کی بے چارگی کو دیکھ رہی تھی۔ محبت کو کھو دینے کا ڈر ہر ڈر پر حاوی تھا۔ پاؤں نیچے زمین پر اور سر سے آسمان چھینا جا رہا تھا۔ جب اونچائی سے نیچے پھینکا جائے، جس طرح اس لمحوں میں دل ڈوبتا ہے، اسی پل یہی حالت اس کی تھی۔
محبوب کے چہرہ ہر جانب پکارتا ہوا نظر آیا۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ بابا پلیز بابا۔ ماہین نے منت سے بابا کے ہاتھوں کو تھاما۔ بیٹا کل رات ہم وہیں تھے، تمہاری بات پکی کرتی ہے، اب تم کہہ رہی ہو ہم انکار کر دیں؟ ماہین بیٹا تم ہماری پوزیشن بھی تو سمجھو نا، میرا دوست کا بیٹا ہے، ولی تم اسے جانتی بھی ہو، اچھا بزنس مین ہے۔ چلو پہلے تم نے نہیں سوچا تھا، اب سوچ لو۔ بابا نے رسانیت سے اسے سمجھانا چاہا۔ ان کی فیملی میں کوئی برائی نہیں ہے، تم ایک بار سکون سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اور یہ بھی سوچو تمہارے ماں باپ انہیں ہاں کر چکے ہیں۔ ہماری زبان ہی ہمارا وقار ہے، زبان سے پھرنا مطلب سمجھتی ہو نا؟ بابا کا لہجہ اب سخت ہو رہا تھا۔ بابا کبھی اس لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، مگر یہاں بات ان کی عزت کیا گئی تھی۔ ایک بار وہ زبان دے چکے تھے تو اب مکرنا ان کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ ماہین بے بسی کی تصویر بنی اپنے ماں بابا کو دیکھ رہی تھی، جن میں اپنے فیصلے کی کوئی لچک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماہین وہیں ٹیبل پر ہاتھ رکھے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماحول میں کھچاؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بابا اٹھ کر آفس کے لیے نکل گئے تھے، ماما بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ زاہد کہاں ہو؟ پلیز جلدی آ جاؤ، یہاں بہت بڑی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ میں بے بس ہو رہی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کی اشد ضرورت ہے۔ ماہین اٹھ کر اپنے روم میں آ کر رو دی، محبت کو حاصل کرنے سے پہلے ہی کھو دینے والی تھی۔ ظالم سماج دونوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر چکا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنے محبوب کا ہاتھ تھاما تھا، مگر چند پل کی خوشیوں کے بعد جدائی کی دستک دی جا رہی تھی۔ یہ احساس اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ ماما اس کی حالت سے بہت پریشانی میں مبتلا تھی۔ زاہد اس دن تو کیا اگلے دن بھی نہیں آیا۔ ماہین ہر آہٹ پر چونک رہی تھی۔ دل کی حالت قابو سے باہر تھی۔ آج ولید کی فیملی نے آنا تھا۔ ماہین صبح سے رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ ماما بابا اس کی کنڈیشن کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں زاہد کے بغیر مر جاؤں گی۔ ماہین کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ مہمانوں سے مل سکے۔ وہ روم میں بند زاہد کو پکار رہی تھی، جو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، باقی خیالات اس کا گھیرا ڈال چکے تھے۔ اچانک ماما کمرے میں آئی۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ماما دنگ رہ گئی۔ وہ بستر میں پڑی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ماما طبیعت ناساز ہے، وہ نہ بھی بتاتی تو اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ ماما تیزی سے اس کے پاس آئی، وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ یا اللہ، تمہیں تو بخار ہے؟ ماما پریشانی سے اس کا ماتھا چھو رہی تھی۔ ایک تو یہ رشتہ، دوسرا زاہد کا ابھی تک لوٹ کر نہ آنا۔ ماہین کو اندر سے بالکل توڑ چکا تھا۔ بے بسی اور لاچاری جیسی کیفیت اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ کب سے بخار ہے بتایا کیوں نہیں؟ ماما نے ماہین کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی، مگر ماہین میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ یا اللہ، ماما کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میری جان تھوڑی ہمت کرو۔ طاہرہ کے اوسان خطا ہونے لگے۔ نہیں اٹھایا جا رہا مجھ سے، نہیں اٹھا جا رہا مجھ سے، ماہین نقاہت سے بامشکل بولی۔ طاہرہ فوراً موبائل کی جانب دوڑی اور ماہین کے بابا سلمان کو کال کی اور ڈاکٹر لانے کا کہا۔ بابا آدھے گھنٹے بعد آفس سے ڈاکٹر کو ساتھ میں لیتے ہوئے آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی رقصاں تھی۔ اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی، اسی میں ان کی جان بند تھی۔ ڈاکٹر فرقان ماہین کا چیک اپ کر رہے تھے۔ بخار ان کو زیادہ ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، اگر کم نہ ہوا تو انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ انہیں بہت زیادہ ویکنس ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زہریلی چیز نے کاٹا ہو۔ یہ دوا طاقت کی میں لکھ کر دے رہا ہوں، دودھ کے ساتھ دیجیے۔ ڈاکٹر بابا کو ہدایت دے رہے تھے۔ ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کا سن کر بابا کے ہاتھوں کے طوطے ضرور اڑ گئے تھے۔ ماہین ہوش سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی۔ ماما بابا دونوں کی جان ماہین میں اٹکی ہوئی تھی۔ ایسی حالت ماہین کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دوا کے زیر اثر ماہین سوتی رہی۔ بہت مشکل سے ماما نے اسے بریڈ کھلائی تھی۔ رات تک اس کے بخار میں کمی آئی تو وہ کچھ بیٹھنے کے قابل ہوئی اور سوچے زاہد کے گرد منڈلانے لگی۔ یقیناً وہ کسی مشکل میں گرفتار تھا۔ یا اللہ، وہ کہاں ہے؟ جہاں ہو خیریت سے ہو، کہیں صومالی کے قبیلے والے اس کے تعاقب میں نہ پہنچ گئے ہوں۔ ماما بابا ڈائننگ ٹیبل پر پریشان بیٹھے تھے۔ دونوں بامشکل ہی کھانا کھانے میں کامیاب ہوئے۔
ماہین کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ماما بابا ماما سے مخاطب ہوئے، میں خود بہت اپسیٹ ہوں، ایک ہی اولاد ہے، وہی خوش نہ ہو، ایسی شادی کا فائدہ؟ ماما نے اب اپنا سر تھام لیا۔ ماہین اس رشتے سے رضامند نہیں، اسی پریشانی سے وہ بیمار ہوئی ہے۔ ماما نے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا کہیں دور خلا میں گھور رہے تھے، کیا وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے؟ بابا نے ماما کو دیکھے بغیر سوال کیا۔ نہیں سلمان، اگر ایسا ہوتا وہ مجھے کال پر بتا دیتی، اس وقت تو وہ نارمل رہی تھی۔ ماما ابھی تک ماہین کے رویے پر دنگ تھی۔ کال پر ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی، کیا پتہ اس وقت اس کے ساتھ کوئی موجود ہو؟ بابا نے اپنا خیال کا اظہار کیا۔ اس وقت ماہین اپنے انکار کو واضح نہیں کر سکی تھی، اب وہ صاف لفظوں میں انکار کر چکی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اب ٹینشن میں ہے، بہت بیمار ہوئی ہے۔ بابا ماما کو دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح ہم اسے زبردستی کسی رشتے میں نہیں باندھ سکتے۔ جب وہ دل سے ہی اس رشتے پر راضی نہیں تو بات کو ختم کرنا بہتر ہوگا۔ ابھی کوئی رسم بھی نہیں ہوئی ہے، معاملہ ابھی دبایا جا سکتا ہے۔ بابا نے ماما کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ یہی بہتر رہے گا۔ ماما نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایک بار کھل کر اس کی پسند کا ضرور پوچھ لینا۔ بابا نے اٹھتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ ماما نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر وہ نہ بھی کہتے تو ماما ماہین سے ضرور پوچھنے والی تھی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر پرائیویٹ ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں وہ سر پر پٹی باندھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چوٹ آئی تھی اور سر پر گہری چوٹ کا نشان تھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں، ناگراجا زاہد تھا۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی قسطیں آسانی سے ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔